नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर आदिल कोहलू साहब। इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर आदिल साहब। वालेकुम सलाम जी बैरिस्टर साहब, कैसे आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया जी। बैरिस्टर साहब, हालात किस तरफ जा रहे हैं? चीफ जस्टिस जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं, इन्होंने भी मतलब इनकार कर दिया, कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। वजीर आजम साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनको भी ये कबूल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। असल में पाकिस्तान में जो आप तारीख देखें ना, कमीशन की तारीख जो है वो बड़ी खराब है। कमीशन बैठ जाते हैं, 4-4 साल बैठते हैं, फैसला नहीं होता। और तसद्दुक जिलानी साहब से मैं तो उनसे ये तवक्को करता था, क्योंकि मेरा उनके साथ काम करने का सुप्रीम कोर्ट में तजर्बा है। ही इज वेरी अपराइट एंड ऑनेस्ट, और उनको मेरे ख्याल में नजर आ रहा था कि शायद ये मामला डिले की तरफ जा रहा है, और वो पंजाबी में कहते हैं मिट्टी इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसे कमीशन की सरबराही का फायदा नहीं। और दूसरा उनका जो अच्छा कालू साहब, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को एतराज था और तो किसी को नहीं था? नहीं, तो किसी को होना भी नहीं था, क्योंकि जो अपोजिशन है वो इस वक्त पीटीआई की है। बाकी तो आपको पता है ना, ये पीडीएम टाइप पार्ट 2 चल रहा है। बाकी तो सारी हुकूमत में है, वजारतें पीपल्स पार्टी ने तो नहीं ली, लेकिन सदर पीपल्स पार्टी का पास मौजूद है, गवर्नर भी वो मान रहे हैं। तो नहीं, एक तरफ बात की जाए तो पीटीआई को एतराज है, दूसरी तरफ बात की जाए तो इनको रिलीफ भी मिल रहा है। बानी पीटीआई को और उनकी अहलिया को आज जो सजा है उसकी मुअत्तल कर दी है तोशा खाना केस के ऊपर। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मामला क्यों नहीं बचाया जाता? नहीं, देखें, जो रिलीफ मिल रहा है वो किसी पे एहसान नहीं, कानून के तहत रिलीफ मिल रहा है। और जिसकी मुलजिम का या मुजरिम का जो राइट होता है उसमें उसको रिलीफ देना चाहिए। किसी को अगर मिले तो उसको ये नहीं बताना चाहिए कि हम एहसान कर रहे हैं। दूसरा, पीटीआई को एतराज इस कमीशन पे था, और यही एतराज जो गवर्नमेंट का अपॉइंट करदा कमीशन के सरबराह थे जस्टिस तसद्दुक जिलानी, उनका अगर खत देखें तो उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखा है, उसके अंदर ये लिखा है कि जी ये जो आपने टीओआर बनाए हैं ये भी उन जजेस के लेटर से मुआसलत नहीं लगते। और दूसरा, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी कहा है कि जी जजेस ने आपके यानी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इंटरवेंशन लेने का कहा है, इसमें एग्जेक्टिव को इन्वॉल्व करना नहीं बनता। वो तो पीटीआई के नहीं है ना, उन्होंने भी इस चीज पर से इसी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया है। तो ये कहना कि जी पीटीआई को रिलीफ मिलते हैं और फिर वो एहतजाज करते हैं, हर केस की नौयत जो है वो मुख्तलिफ होती है। तोशा खाना के केस में उनका कानूनन अगर रिलीफ बनता है तो उनको मिला है। इस चीज पे उनका एतराज है, वो कर रहे हैं, और उससे वो तसद्दुक जिलानी साहब भी उससे एग्री कर रहे हैं किसी हद तक। सर बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अज खुद नोटिस लिया है, 7 रुकनी लार्जर बेंच भी बना दिए, इसके ऊपर भी एतराज है पीटीआई को? नहीं जी, मेरे जो इंफॉर्मेशन है इस पे एतराज नहीं है, बल्कि यही सुप्रीम को पीटीआई यही चाह रही थी कि इसका सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। एक इसमें एतराज जो है वो बतौर एक कानूनी स्टूडेंट के मेरा ये बनता है, या शायद पीटीआई करे, मेरे नॉलेज में नहीं उन्होंने लिया है कि नहीं लिया, कि जो कमीशन तर्जुमान तहरीके इंसाफ राउफ हसन ने कहा है कि जजों के खत का मामला इंतहाई अहम है, जिस पर 7 रुकनी बेंच कबूल नहीं है, फुल कोर्ट बनाया जाए और अज खुद नोटिस केस की कार्रवाई हर सूरत में बराह रास्त नशर की जाए, ये कहा है उन्होंने। जी 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 जी, मैं ये आपको कह रहा था कि इसमें पीटीआई का ये एक तो है ना कि आज खुद नोटिस लिया जाए, वो तो लिया। दूसरा, पीटीआई ने ये कहा कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, बिल्कुल, और इसकी लाइव हियरिंग की जाए। मेरे ख्याल में बड़ी जायज डिमांड्स हैं, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हियरिंग करते थे तो इन्हीं चीफ जस्टिस साहब कि वहां पे ऑब्जर्वेशन आते थे जो मौजूदा है कि जी फुल कोर्ट जो है वो फैसला करे। इसमें भी मेरा ख्याल है उनको फुल कोर्ट बना लेना चाहिए,
اور دوسرا ان کو لائیو ہیئرنگ چلانے کا بھی ان کا ایک ویژن ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہو کہ اس کی بھی لائیو ہیئرنگ ہو. ایک چیز میں آپ کو یہ گزارش صرف کر رہا تھا کہ ایک اس میں اعتراض یہ بنتا ہے کہ جو کمیشن بنا وہ چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ اور گورنمنٹ کے کہنے پہ وہ بنا. اب کیونکہ ان کے کمیشن بنانے کو ایک طرح سے کمیشن کے سربراہ نے ریکیوز کر دیا ہے اور وہ خود کی طرف چلے گئے ہیں, تو اس میں شاید یہ مناسب ہو, ایکوٹی شاید یہ ڈیمانڈ کرتی ہو کہ یہ دو جج صاحبان اس فل کورٹ میں موجود نہ ہو. یہ شاید تھوڑا سا اعتراض بنے, لیکن میرا خیال ہے اس پہ اب کسی قسم پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ لائیو ہیئرنگ ہونی چاہیے, سو موٹو اس کا کیس کا لیے, اور اس سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بہت بہت بڑا, آپ کے میں نے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے جو ہمارے ملک میں ہوا. بالکل. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو جس کے حق میں بھی فیصلہ آئے گا, کیا اداروں کے ساتھ محاذ نہیں شروع ہو جائے گی؟ آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ دیکھیں, محاذرائی تو شاید کافی دیر سے ہو رہی ہے, جس پہ شاید یہ ججز نے اکتا کے اب یہ خط لکھ دی ہے. اور محاذرائی یہی ہوتی ہے نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کہا جا رہا ہے, ویڈیو کیمرے لگا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے, اور خاص کر عدلیہ کو اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کسی ملک کا ایک وہ بیک بون ہوتی ہے, اس کو آپ نے رکھنا ہے, تو یہ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اس سے یقین کریں, اس سے محاذہ نہیں ہوگی. یہ اگر ایک ہسٹورک تاریخی فیصلہ ہو گیا, اس سے ہماری عدلیہ بھی آزاد ہو جائے گی. اور یہ جتنے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں, آئینی حکومت, نگران حکومت, الیکشن 90 دن میں نہ ہونا, یہ ہر چیز کا حل اس ایک فیصلے سے نکل آئے گا. اس کی بہت اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, عادل کہلو صاحب, حکومت کی بات کری جائے تو مطلب مہنگائی کا جن بے قابو دکھائی دے رہا ہے, پیٹرول بڑھ گیا ہے, عوام بیچاری جو ہے وہ مہنگائی کی چکی پیس رہی ہیں, مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. گیس کے بلوں کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کیا سجیشن کریں گے حکومت کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ حکومت جو کر رہی ہے وہ تو میرے خیال میں یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا. ایسے بات فیکٹ ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت آتی تو شاید وہ یہ مہنگائی کے جین کو قابو نہ کر سکتی, لیکن اگر حقیقی معنوں میں عوامی حکومت آتی تو شاید کچھ عوامی فیصلے بھی ہوتے, اور شاید اس میں اس حد تک مہنگائی کا بوجھ ابھی تو آگے چڑھنا نہ ہوتا. کیونکہ جب آپ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے وہ رات کو سوتے ہوئے یہ سوچتے ہوں گے کہ جی ہم تو ہماری بنتی نہیں تھی لیکن ہمیں ٹھوس دیا گیا ہے, تو شاید ان کو عوام کی اتنی پرواہ نہ ہو, اور یہ مہنگائی جو ہے یہ بڑھتی جانی ہے, اور ہم یہ پچھلے 1.5 سال میں دیکھ چکے ہیں. تو اس کا تو اب کسی کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. حکومت ریلیف دینے کی کوشش کرے جس حد تک ہو سکتی. سر آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف سے ہماری کیا زندگی میں کبھی جان بھی چھوٹے گی کہ نہیں, ہم اسی طرح چکی میں پستے رہیں گے؟ ہاں جی, میرا خیال ہے یہ جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ اس کی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. جب ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں, جو خدا نہ خواستہ ہمارا لیڈر جان چھڑانا چاہے, میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا, تو اس کی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. کوئی آئی ایم ایف تو ایک صرف آگے ایک اکنامک ایک واچ ڈاگ ہے نا, جو پیسے شیسے دیتا ہے, اس کے پیچھے سیاسی ایجنڈے چل رہے ہوتے ہیں. اور موجودہ حالات میں بالکل نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف سے جان پاکستان کی چھٹے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا حل ویسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بحران کی کیفیت رہے گی ملک میں؟ بحران کی کیفیت جی میں یہ کہتا ہوں 14 مئی 2023 سے چل رہی ہے بحران. جب آپ کی حکومت 2 صوبوں کی گری, آپ نے الیکشن نہ کرائے, اس کے بعد بحران بڑھتا گیا, قومی اسمبلی ٹوٹی, اس کا آپ نے 120 دن میں الیکشن نہ کیا. اور پھر بحرانوں کا میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا بحران یہ کہ جس کی حکومت بنی, اس کے آپ نے اس کی حکومت آنے نہ دی. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں ملک میں کریں گے اور پھر کہیں گے کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں, یہاں پہ آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ چلا جائے, پاکستان خود مختار ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. قانون اور آئین کی جہاں بالادستی نہ ہو
وہاں بحران نہیں ہوتے, بحران بڑھ جاتے ہیں. آپ کے سامنے بڑی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں جو ملک ہیں معدنیات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر ترین ملک ہیں قدرتی طور پہ, لیکن نہ قانون ہے نہ آئین ہے, بندوق کا زور ہے اور وہ ملک مقروض ہے. مطلب یہ بڑا صاف ہے, روشن ہے, اس میں بھی زیادہ سوچنے, عقل مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں اس کو سوچنے کے لیے. اچھا عادل کاہلو صاحب بتائیے گا, اگر کے پی کے کی بات کیجئے تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا ریلیف نظر نہیں آ رہا, نہ عوام کے لیے نہ کوئی ایسے طریقاتی کام جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بہتری آئے گی کہ وہ بھی اسی طرح حالات جائیں گے؟ دیکھیں جی, کچھ جو بڑے چیزیں ہیں, جیسے آئی ایم ایف نے اگر قرض دینا ہے پاکستان کو, اس قرض سے پھر پاکستان نے, پاکی حکومت نے آگے صوبوں کو دینا ہے, اور وہ قرض نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے صوبوں کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے, تو یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تو ہے. لیکن اس کے باوجود جو مقامی صوبے کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے اندر بے تحاشا اس کو موقع ہوتا ہے ریلیف دینے کا, اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, ہر ممکن کوشش کہ وہ کے پی والوں کو ریلیف دیں, کیونکہ جتنا ساتھ کے پی نے پی ٹی آئی کا دیا ہے, اور خاص کر جو ریسنٹ الیکشن ہے اس کے بعد دیا اور اس سے پہلے بھی دیا ہے, اس طرح کے پی نے کبھی کسی جماعت کا ساتھ نہیں دیا. اس وجہ سے ان کو بجائے یہ کہ سندھ حکومت کی طرح کہ ووٹ تو پیپلز پارٹی کو پڑھنا ہے, کچھ نہ کریں, ان کو اس کا الٹ کرنا چاہیے اور ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے. لیکن باقی جو فائنینشیل سچویشن ہے ملک کی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا, دوسری طرف اسد کیسر صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ ججز کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ججز کے ایشو پہ, تو لیکن اسپیکر صاحب نے ان کی سمجھ لے کے اگنور کر دیا ہے, اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں ہے, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اوپن ڈیبیٹ کرنے کی جو ہے وہ دینی چاہیے, ہونی چاہیے ڈیبیٹ اس کی قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں جی, اسپیکر صاحب سے آپ اور توقع نہیں کر سکتے. اسپیکر صاحب جس جماعت سے ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں یا پتہ نہیں ہوئے, وہ بیٹھ گئے ہیں, 12 اسپیکر بن گئے ہیں, اس جماعت نے حکومت میں بیٹھ کے تو کمیشن بنایا ہے. انہوں نے تو اس کو کیا کہتے, میں کہہ رہا ہوں مٹی ڈالنے کی کوشش کی, تو وہ انہوں نے کیسے کہنا. میں آپ کو صرف یہ بات کہتا ہوں, ججز والے ایشو پہ آپ کی گلی محلوں, آپ کے چوراہوں, آپ کی عدالت, آپ کے سپریم کورٹ, آپ کی پارلیمنٹ, ہر جگہ بحث ہونی چاہیے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے نا, اور اگر اس واقعے کو آپ اس کا نہیں کو حل نکالتے تو پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. بہت شکریہ بیرسٹر عادل کاہلو صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بیرسٹر عادل کاہلو صاحب کا کہنا ہے کہ ججز کے ایشو کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لے لیا. سپریم کورٹ نے 7 رکنی لارجسٹ بینچ جو ہے وہ بھی بنا دیا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.